ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے سہ فریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن مکمل ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح شام 7 بجے کریں گے۔ قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام مکمل ہونے کے بعد افتتاحی تقریب کے دوران مختلف پرفارمنس اور لیزر لائٹ شو کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر میں شامل ورکرز کو سراہنا دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی کٹ کی رونمائی بھی کی جائے گی۔ پاکستان میں ہونے والی سہ ملکی سیریز کل سے 14 فروری تک کھیلی جائے گی۔ سیریز کے ابتدائی 2 میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے، جبکہ آخری لیگ میچ اور فائنل کراچی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا پہلا میچ کل قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ دوسرا میچ 10 فروری کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کے زیر اہتمام نویں کثیر القومی بحری مشق امن کا PNS ڈاک یارڈ میں آغاز ہو گیا ہے۔ مشق میں 60 سے زائد ممالک اپنے بحری اور فضائی جہازوں، اسپیشل آپریشن فورسز اور مندوبین کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے کہا کہ پاک بحریہ کا ایک ہی مقصد ہے کہ امن سب کے لیے۔ امن مشق 2025 کے موقع پر خصوصی انسٹرومنٹل ویڈیو نقارہ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات بیورو چیف عبدالحسیب کی اس رپورٹ میں۔ پاک بحریہ کی نویں کثیر القومی بحری مشق امن کا آغاز۔ PNS ڈاک یارڈ میں ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب تھے۔ تقریب میں 60 سے زائد ممالک کے ہیڈ آف نیوی، ہیڈ آف کوسٹ گارڈز حصہ لے رہے ہیں۔ نوی آگزیلری اسکواڈرن کے کمانڈر کموڈور عمر فاروق نے حاضرین کو چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا استقبالیہ پیغام پڑھ کر سنایا۔ It's a great honor welcoming our friends and partners from across the globe for exercise Aman 25. By the very nature of this phrase, Aman seeks an end state of an enduring peace which is defined by secure and stable Indian Ocean. مشق میں شریک ممالک کے پرچم کے عین درمیان پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے کہا کہ امن مشق دنیا بھر کے ممالک کو خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ امن مشق کے موقع پر خصوصی انسٹرومنٹل ویڈیو نقارہ بھی جاری کیا گیا۔ پاک بحریہ امن مشق کے ساتھ پہلی بار امن ڈائیلاگ کا بھی آغاز کر رہی ہے، جس سے عالمی بحری قیادت کو سمندری مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کا بہترین موقع ملے گا۔ کیمرہ مین شامی راجپوت کے ساتھ بیورو چیف عبدالحسیب، NTN نیوز، کراچی۔ خبر دیں گے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں 2023 میں کی گئی ترامیم سے متعلق بانی PTI کی درخواست پر عائد اعتراضات ختم کر دیے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ بینچ نے رجسٹرار آفس کو آئینی درخواست کو باضابطہ نمبر الاٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ بتایا جائے ترامیم کے خلاف پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترامیم سے لوگوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) میں قوانین کے خلاف درخواستیں مرضی سے ہی سنتی رہی ہے۔ جو کیس دل کیا سن لیا، جو نہ دل کیا کہہ دیا، پہلے ہائی کورٹ جائیں۔ براہ راست درخواستیں سنتے رہے تو آرٹیکل 199 غیر مؤثر ہو جائے گا۔ وکیل بانی PTI شعیب شاہین نے کہا کہ یہ فیصلہ رجسٹرار نہیں عدالت کر سکتی ہے۔ آئینی بینچ نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کرتے ہوئے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل بھی طلب کر لیے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے بجلی بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سرچارجز کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر اعتراضات ختم کرتے ہوئے سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ عدالت نے جماعت اسلامی درخواست کو IPP's کیس کے ساتھ سننے کا فیصلہ کر لیا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں وصول ٹیکسز خزانے میں جاتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ بجلی کی قیمتوں پر نیپرا میں بھی سماعت ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی نے کبھی نیپرا سماعت کے دوران اعتراض اٹھایا؟ لائن لاسز کی بڑی وجہ بجلی کی چوری ہے۔ جماعت اسلامی نے کبھی بجلی چوری کے خلاف مہم چلائی؟
جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں سر چارجز، مختلف ٹیکسز اور FAD شامل ہوتا ہے۔ ہماری درخواست مختلف نوعیت کے سر چارجز اور FAD کے خلاف ہے۔ آئینی بینچ نے جماعت اسلامی درخواست کو IPP's کیس کے ساتھ سننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت درخواست کی سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے علی امین گنڈاپور کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو 12 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 12 فروری تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے 24 جنوری کو جیل میں بانی PTI سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے گاڑیاں دھو کر پانی ضائع کرنے والے گھروں اور پیٹرول پمپس کو جرمانے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے میچز نے دوران ٹریفک مناسب ٹریفک پلان نہ ہونے پر CTO لاہور کو آئینہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران مختلف محکموں نے جسٹس شاہد کریم کے روبرو اپنی رپورٹس پیش کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ واٹر اتھارٹی بنانے کی تجویز دی تھی، اس کا کیا بنا؟ پانی کا مسئلہ صرف لاہور نہیں بلکہ پورے پنجاب کا ہے۔ اچھی بات ہے کہ حکومت نے پورے پنجاب کو فوکس کیا ہوا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ گھروں میں گاڑیاں دھونا بند کر دی جائیں تو آدھا پانی بچایا جا سکتا ہے۔ گھروں میں گاڑیاں دھونے سے 10,000 روپے جرمانہ کریں اور جس پیٹرول پمپ پر واٹر ریسائیکل پلانٹ نہ ہو اسے سیل کیا جائے۔ دوبارہ خلاف ورزی پر 1,00,000 روپے جرمانہ کریں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر واٹر میٹر کے حوالے سے بھی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کارروائی 10 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 9ویں کثیر القومی بحری مشق امن کا آغاز ہو گیا ہے۔ 11 فروری تک جاری رہنے والی مشقوں میں 60 سے زائد ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں بیورو چیف NTN عبدالحسیب۔ جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں امن مشق 2025 کے فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی میں۔ یہاں پر جو مہمان خصوصی تھے وہ تھے ریئر ایڈمرل پاکستان فلیٹ کے کمانڈر عبد المنیب، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہاں پر فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی میں یہ پیغام دیا جس میں 60 سے زیادہ ممالک نے شرکت کی۔ اس میں یہ پیغام تھا کہ ٹوگیدر فار پیس سے مالک جو سمندر میں بڑھتی ہوئی مشکلات کے ساتھ ساتھ یہ امن مشق بہت زیادہ ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ اس بار 60 ممالک نے اس امن مشق میں شرکت کی ہے، جس کے بعد ایک فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی اور ایک انسٹرومنٹل میوزک کا بھی انعقاد کیا گیا۔ پاک نیوی کی طرف سے انسٹرومنٹل میوزک بھی جاری کیا گیا آج کے دن۔ اس کے علاوہ 60 ممالک کے الگ الگ نیول ہیڈز نے اپنے رائے کا اظہار بھی کیا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت ہی خوشائند ایونٹ کا انعقاد ہوا، جس کے بعد اب کھانے کی طرف سارے لوگ موجود ہیں۔ اس میں ریئر ایڈمرل عبد المنیب کا کہنا تھا کہ سمندر میں بڑھتی ہوئی جو مشکلات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے یہ امن مشق بہت زیادہ ضروری ہوتا جا رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اویئرنیس کے ٹوگیدر فار پیس ہتھیار جو ہیں وہ پیس کے لیے کیسے استعمال ہونے ہیں، پیس کے لیے کس طرح جو ہے وہ آپ کو ایڈوانس ہتھیاروں کی طرف جانا ہے، اور یہ اویئرنیس دینی ہے سب کو ایک جگہ پہ، ایک پلیٹ فارم پہ جو کہ اس بار پاکستان نے ہوسٹ کیا ہے، جو کہ 2007 سے پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، اور اس بار 60 ممالک نے 2025 میں شرکت کی ہے، اور اس میں ان سب کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہتھیار ایڈوانس ضرور ہوں لیکن وہ پیس کے لیے استعمال ہوں۔ جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے کہا کہ معاشی بہتری اور مہنگائی میں کمی ملک و قوم کی بہتری کے اشارے ہیں۔ معاشی ترقی کے تسلسل سے ہی عوام کے حالات بدل سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کا تنزل کی طرف جاری سفر رک گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بڑی محنت کر رہے ہیں۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے پنجاب اسمبلی کے اراکین نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال، پنجاب میں ترقیاتی کاموں اور عوام کی خدمت کے منصوبوں پر غور کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیک نیتی اور محنت سے کام کریں تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے۔ مریم نواز نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر میرا اور پارٹی کا سر فخر سے بلند کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف نے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو ترقی مسلم لیگ نون ہی دیتی ہے۔
عوامی خدمت نواز شریف، شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی پہچان ہے۔ یہ معیار اور روایت ہی ہمارا اصل امتحان ہے۔ قیادت کی رہنمائی اور آپ سب کی تائید و حمایت ہماری قوت اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ دوسری جانب پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے بریتھ پاکستان انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسموگ اور فضائی آلودگی خطے کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ بھارت سمیت ہمسایہ ممالک سے موسمیاتی مذاکرات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں حکومت پنجاب نے انسداد اسموگ کے لیے 10 ارب روپے اور کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ بھارت سمیت ہمسایہ ممالک کے ساتھ موسمیاتی مذاکرات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت جدید AQI مانیٹرز کی تنصیب، بایو گیس پلانٹس اور بایو ریفائنری کے قیام، زرعی سیکٹر میں میکانائزیشن اور گرین ٹرانسپورٹیشن جیسے اقدامات شامل ہیں۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ فضائی آلودگی کی نگرانی کے لیے پنجاب بھر میں 100 جدید AQI مانیٹر نصب کیے جا رہے ہیں، جو سیٹلائٹ سے منسلک ہو کر تازہ ترین فضائی معیار کا ڈیٹا فراہم کریں گے۔ زراعت میں جدیت کا فروغ دیتے ہوئے کسانوں کو فصلوں کی باقیات جلانے سے روکنے کے لیے 60% سبسڈی پر سپر سیڈرز فراہم کیے گئے ہیں۔ انڈسٹریل اخراج کی نگرانی کے لیے پہلی بار ڈیٹا بیسڈ میپنگ کی گئی ہے اور 50 سے زائد صنعتی یونٹس کو ایمیشن کنٹرول سسٹم کی تنصیب کے لیے مالی معاونت فراہم کی گئی ہے۔ ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کی پہلی 2 روزہ CPA کانفرنس کا انعقاد۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے CPA کانفرنس میں تمام مندوبین کا خیر مقدم کیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ CPA کانفرنس ایک دوسرے کے تجربات کے تبادلے کا موقع فراہم کرے گی۔ سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ قانون سازوں کے درمیان ایک دوسرے سے مؤثر اور مسلسل رابطے ضروری ہیں۔ نظم و نسق مضبوط بنانے میں پارلیمان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ خطے میں پائیدار اور شمولیتی ترقی کے لیے پارلیمانی روابط کا فروغ ضروری ہے۔ CPA کانفرنس میں شریک تمام ممالک سے خوشگوار تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی واشنگٹن میں قومی دعائیہ ناشتے کی تقریب میں شرکت۔ قومی دعائیہ ناشتے کی تقریب سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی خطاب کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے امریکی حکام سمیت دنیا بھر کے رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں بھی کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ واشنگٹن میں قومی دعائیہ ناشتے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ قومی دعائیہ ناشتے کی تقریب میں امریکی حکام سمیت دنیا بھر کے رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں کی۔ امریکہ میں ہونے والے قومی دعائیہ ناشتے کی تقریب میں دنیا بھر سے اہم ترین شخصیات موجود تھیں۔ تقریب میں امریکی صدر نے خطاب کیا۔ اختتامی تقریب میں میں نے بھی خطاب کیا۔ بہت ہی اچھی بین المذاہب تقریب تھی۔ آج صبح ناشتہ پہ امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے اپنا تقریر کی، اور جو کلوزنگ پروگرام ہے، ابھی ہم کلوزنگ فنکشن سے میں نے خطاب کیا ہے، اور بہت ہی اچھا انٹرفیتھ کا ایک موقع ہے، جہاں مسلمان ہو یا کرسچن ہو، دنیا بھر میں سے لوگ یہاں آتے ہیں، اور جو ان کو یونائٹ کرتا ہے۔ جیسے میں نے اپنا تقریر میں ان کو سمجھایا کہ اسلام میں ہمیں سکھایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اور ہر جو مسلمان ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے عوامی رابطے مضبوط کیے جانے چاہیے۔ مذہب کو تقسیم کرنے کے بجائے متحد کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ میں وزیر خارجہ نہیں، تمام ملاقاتیں ذاتی حیثیت میں ہیں۔ یہ تقریب مذہبی رواداری کے لیے اچھا موقع ہے۔ معاشرے کو تقسیم سے بچانے کے لیے اس طرح کے پروگرام اہم ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کے ساتھ برابر کی سطح پر برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے۔ یہ قومی دعائیہ تقریب نہیں بلکہ عالمی دعائیہ تقریب ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ٹریفک حادثات سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کا بڑا اقدام۔ سڑکوں کی حفاظت کے قوانین پر عمل درآمد کے لیے روڈ چیکنگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ روڈ چیکنگ کمیٹی تجارتی گاڑیوں، ڈمپرز اور واٹر ٹینکرز کی نگرانی کرے گی۔ کمیٹی کی صدارت سیکریٹری صوبائی ٹرانسپورٹ اتھارٹی سندھ کریں گے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اور سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، سڑکوں پر شہریوں کا تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے۔ انسانی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والی کوئی بھی خلاف ورزی قابل قبول نہیں ہوگی۔
اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری بروز ہفتے کے یوم سیاہ کا پلان فائنل کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں کوئی جلسہ یا احتجاج نہیں ہوگا، ثوابی میں بڑا پاور شو کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو یوم سیاہ پر اسلام آباد میں میدان نہ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں بڑا پاور شو کیا جائے گا، اس حوالے سے پارٹی قیادت نے رہنماؤں کو بتا دیا۔ اسلام آباد کی قیادت اور کارکنان صوبائی جلسے میں جائیں گے، پنجاب کی قیادت اور کارکن لاہور جلسے میں شرکت کریں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بھی عوام سے ثوابی جلسے میں شرکت کی اپیل کر دی ہے۔ وزیر اعلی خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے کہا کہ یوم سیاہ پر ہر پاکستانی گھر سے نکلے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات کہا ہے کہ انتقامی کارروائیاں ابھی تک جاری ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ہفتے کو جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں احتجاج کیا جائے گا، جبکہ سندھ کی قیادت کراچی سمیت اپنے حلقوں میں احتجاج کرے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جب بھی ضرورت پڑی مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی ہمارے پاس آ سکتے ہیں، ہم ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ ہم پرانے دوستوں کو نہیں بھولے، ہمیشہ سے یاد ہیں۔ رانا ثناء نے مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ لے کر چلے، ہم ان کے بغیر آئینی ترمیم کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ جو بھی مطالبات ہیں ان پر سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے۔ سیاستدان اگر آپس میں بیٹھیں گے تو معاملات سلجھیں گے، الجھیں گے نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابتدا میں ہم سے تھوڑی سی کوتاہی ہوئی، اس کا ہم نے ازالہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاستدانوں سے بھی بات ہوگی۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کسی کا مطالبہ من و ان مان کر تسلیم کر لیں، کچھ مانا جاتا ہے، کچھ منوایا جاتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ لوگوں کو بلا وجہ ٹرمپ سے توقعات نہیں باندھنی چاہیے۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا انہیں رہائی اپنے موقف اور مقدمات کی پیروی سے مل سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی کے آرمی چیف کو لکھے خط کے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے خط میں وجوہات اور تجاویز بیان کی ہیں جنہیں مثبت انداز میں دیکھا جائے۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کر کے ملک میں آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا۔ آصف علی زرداری اور بلاول کو آئین کا حلیہ بگاڑنے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ حکومت نے اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر کل یوم سوگ منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ملک بھر میں قومی پرچم بھی سرنگو رہیں گے۔ پرنس کریم آغا خان 4 فروری کو پرتگال میں انتقال کر گئے تھے۔ نماز جنازہ کل پرتگال میں ادا کی جائے گی، جبکہ تدفین اتوار کو مصر کے شہر اسوان میں کی جائے گی۔ پرنس کریم آغا خان 13 دسمبر 1936 کو جنیوا میں پیدا ہوئے تھے۔ پاکستان کے لیے مثالی خدمات پر نشان پاکستان اور نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ پرنس کریم آغا خان اسماعیلی برادری کے 49ویں امام تھے۔ پرنس کریم آغا خان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے پرنس رحیم آغا خان اسماعیلی برادری کے 50ویں امام مقرر ہوں گے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ کمشنر کوہاٹ نے کرم کے حالات پر جرگے کی رپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیج دی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فریقین نے ہتھیار جمع کرانے کے طریقہ کار سے حکومت کو آگاہ کیا ہے۔ حکومت نے جمع کرائے گئے طریقہ کار پر عمل درآمد سے متعلق غور شروع کر دیا ہے۔ حکومت اسلحہ جمع کرانے کے مناسب طریقہ کار پر متفق ہوتے ہی فریقین کو آگاہ کر دے گی۔ جرگے میں ان معاہدے کے تحت بنکرز گرانے کا عمل بھی جاری ہے۔ علاقے میں مجموعی طور پر اب تک 50 بنکرز گرائے جا چکے ہیں۔ دونوں فریقین کے بنکرز کی مجموعی تعداد 250 ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز کمشنر کوہاٹ میں فریقین کا جرگہ ہوا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے رمضان المبارک سے قبل ہی چینی کی فی کلو قیمت میں مزید 5 روپے اضافہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت 145 روپے سے بڑھا کر 150 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ چند دن قبل یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت 140 روپے فی کلو مقرر کی گئی تھی۔ تاہم یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ذرائع کے مطابق اوپن مارکیٹ میں قیمتیں مزید بڑھنے کے باعث چینی کی قیمت میں مزید اضافہ کیا گیا۔ مزید اضافے کے باوجود یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اوپن مارکیٹ سے سستی ہے۔ وفاقی حکومت نے پچھلے سال اگست میں چینی سمیت 5 بنیادی اشیاء پر سبسڈی روکنے کے احکامات جاری کیے تھے۔
اہم خبر دیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے ایران کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ایک بیان میں آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ایران نے ماضی میں رعایتیں دیں، امریکہ نے معاہدہ توڑا، امریکہ نے ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈالا تو ہم ان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف پہلی پابندی لگا دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے تیل کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا ہے۔ پہلے سے پابندیوں کا شکار کمپنیوں سے منسلک افراد، جہازوں اور فرموں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایران تیل کی آمدنی کو جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل اور ڈرونز پر لگا رہا ہے۔ اسکاٹ نے کہا کہ ایران تیل کی آمدنی کو دہشت گرد گروپوں کی مدد کے لیے استعمال کر رہا ہے، غیر قانونی سرگرمیوں کی فنڈنگ روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں گے۔ سفارتی تعلقات میں کشیدگی کے بعد برطانیہ نے روسی سفارتکار کو ملک بدر کر دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ کے مطابق کارروائی روس کی جانب سے برطانوی سفارتکار کی بے دخلی کے جواب میں کی گئی۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ روس نے برطانوی سفارتکار کو جاسوسی کے الزام پر ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روس کی جانب سے مزید کارروائی کو اشتعال انگیز سمجھا جائے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے قومی سلامتی کے تحفظ پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس ہمارے خلاف کارروائی کرے گا تو ہم بھی جواب دیں گے۔ واضح رہے کہ روس نے گزشتہ برس نومبر میں برطانوی سفارتکار کی سفارتی حیثیت جاسوسی کے